موضوع الدرس في احکام الجہاد وما فیہا من الحکم، سورۃ التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم والله فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا واللہ خبیر بما تعملون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی مسلمانوں کو تحریض فرماتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ تم قتال کیوں نہیں کرتے ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں مسلمانوں کو کافروں سے قتال کا حکم جو ہے وہ ایسے نہیں دے دیا ہے، بلکہ بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، یعنی دفاعی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے تقریباً 13 سال، ویسے تو 53 سال ہے نا، لیکن نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ اس سے پہلے جو زندگی ہے 40 سال، اس میں چونکہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تو آپ سے کسی کو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جب اللہ نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا، آپ پہ وحی نازل فرمائی، اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اب حضور نے جب دعوت توحید دی تو اب جو ایسے کفار کے دلوں میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، یاد رکھو کہ بھئی وہ صدیوں سے اپنے باپ دادے کے دین پہ چلے آ رہے تھے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے، اور اس 600 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا بنو اسرائیل میں۔
600 سال کے بعد حضور کی نبوت اور بعثت ہوئی، اور وہ بھی ولد اسماعیل میں۔ تو 600 سال یعنی 6 صدیاں بیت گئیں، اور وہ لوگ اپنی اس بت پرستی کو دین سمجھے ہوئے تھے، اور سب سے پہلا شرک یہی بت پرستی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک شروع ہوا وہ یہی تھا کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے بڑی زور لگایا، توحید بیان کی، دعوت دی، 950 سال تک دعوت دی، لیکن کافر اپنے باپ دادے کے دین پہ لا تذرن آلہتکم، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، ودن ولا سواعن ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، یہ ان کے 5 بڑے تھے جو مشہور تھے، ویسے تو کئی خدا بنائے ہوئے تھے۔ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور دعا کریں اللہ مجھے سمجھانے کی بھی توفیق دے۔ کیونکہ کبھی بات سمجھ ہے، چھوٹی سی بات سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے، اور کبھی آپ لاکھ تقریریں کریں، دلائل دیں، کچھ کریں، بات بنتی نہیں۔ جیسے کہ امام راضی نے اپنا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ امام راضی جو ہے بہت بڑے امام تھے، ویسے زیادہ تر ان کا علمی زور جو ہے وہ معقولات میں تھا، عقلیات میں زیادہ بحث تھا، ورنہ بہت بڑے مفسر ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ویسے خیال آ گیا کہ دیکھو میں نے اتنی بحث کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اور توحید پہ تقریباً اللہ کے قرآن سے 360 آیات جو ہیں وہ میں نے جمع کی ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو ہے، ایک جاہل آدمی جو ہے، اس کو توحید سمجھنا تو بڑا ہی مشکل ہوگا نا۔ اتفاق سے میں گزر رہا تھا، دیکھا دیہاتی گھر ہوتے تھے کھلے سین ہوتے تھے کہ بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے چرخے سے کپاس یا اون کاٹ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا، اماں جی کیا حال ہے؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ تو علامہ صاحب نے ایسا ایسا چھیڑا اور کہا کہ اچھا تم مانتی ہو کہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل مانتی ہوں بیٹا، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ خدا موجود ہے، خدا ہے؟ تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کبھی بات کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر تمہیں کیسے یقین ہے کہ خدا ہے؟ اور نے کہا بیٹا میں تو ایک جاہل عورت ہوں، مجھے تو بس اسی چرخے سے سمجھ آیا ہے کہ خدا ہے۔ تو امام راضی فرماتے مجھے بیٹی اماں جان کر چرخے سے؟ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا یہ چرخہ ہے چھوٹا سا، دھاگے بنتی ہوں، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں ہاتھ روک لوں روک جاتا ہے۔ یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، یہ پورے عالم کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے۔ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سورج ہے، کبھی اندھیرا ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی خشکی، یہ سارا نظام ایسے چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں دل میں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی بڑی مضبوط دلیل ہے، لیکن میں نے کہا اماں جان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 2 خدا ہوں، مل جل کے کام کر رہے ہوں۔ اور نے کہا بیٹا 2 خدا بھی نہیں ہے، خدا ایک ہے۔ انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی میرے پاس ہی چرخہ ہے، اور کون سی دلیل ہے میرے پاس؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو میں یوں چلا رہی ہوں، تم اگر اس کو یوں چلاؤ تو چرخہ ہی ٹوٹ جائے گا، چلے گا تمہیں۔ ایک خدا کہے دن ہو، دوسرا کہے رات ہو، یہ نظام تو نہیں چلے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔
تو راضی فرماتے ہیں میرے دماغ کو آئے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا نظام عالم ختم ہو جاتا۔ دیکھو کتنی پکی دلیل۔ تو اس لیے اگر بات سمجھنے میں آئے نا جی تو چرخے سے بھی سمجھ آ سکتی ہے، اور نہ سمجھ آئے تو 950 سال تک نوح علیہ السلام توحید بیان کرے نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ جمے ہوئے تھے، اسی لیے تو ولید ابن المغیرہ جو ہے وہ وفد لے کے آیا حضور کی خدمت میں، اور آگے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ صفات احلامنا و آباءنا وخالفت دین اجدادنا وشتمت آلہتنا وجعلت آلہتا الہا واحدا۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے ہمارے باپ دادے کو بھی پاگل سمجھا ہے، وہ بھی غلطی پر تھے، ہم بھی غلطی پر ہیں، ہمارے دادے پر دادا بھی غلطی پر تھے، اور یہ سارے خدا بھی غلط ہیں، صرف ایک خدا کو ماننا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہ نعرہ دیا ہے؟ آپ کی تمنا پیسہ ہے، ہم سارے مکے والے پیسہ اکٹھا کر کے آپ کے ختموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ آپ کی تمنا اگر ہے کہ میری شہرت ہو جائے گی، میں لیڈر بن جاؤں گا، میرا نام ہوگا، تو میں فلاں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، تو مکے کی 10 لڑکیاں ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ میں مکے کا بڑا بن جاؤں، ہم سارے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، آپ بڑے بن جائیں۔ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ پر اگر کسی ظالم نے جادو کیا ہے، سحر کیا ہے، آپ پر اس سحر کی وجہ سے جنونی کیفیات ہیں، تو ہم آپ کے لیے علاج کرواتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے ہم سب کو پاگل بنا دیا۔ اجعلت آلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ولید تم نے بات ختم کر دی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور انہوں نے کہا اچھا اب تم سنو، اب میں سناتا ہوں۔ تو حضور پاک نے سورۃ الغافر کی تلاوت شروع، چند آیتیں پڑھی، نے کہا بس بس یا رسول اللہ، بس کم تک گھر تک۔ تو بات یاد رکھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ اب دیکھو نا، ایک ہمارے دیہاتوں میں کسی کو 11ویں کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کو 11ویں چھڑاؤ آسان کام ہے۔ اس کو کہو بھی 11ویں جو ہے یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے؟ وہ کہا کہ نہیں، میں 11ویں کی اگر دودھ تقسیم نہیں کروں گی پیران پیر کے نام پر، میرے تو بچے گونگے ہو جائیں گے۔ اچھا چلو، انسان تو انسان ہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں ایک جگہ ہے جن پور، اس کے قریب ایک پیر کی مزار ہے، وہاں پتہ نہیں مہینے میں یا ہفتے میں ایک دن میلہ ہوتا ہے، تمام جانور جو ہیں ان کو لے کے آتے ہیں، پیر صاحب کی قبر پہ جانور طواف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ لے کے آئے نا تو جانوروں میں بیماری ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب کا فائدہ بندوں کو تو نہیں ہوتا، جانوروں کو ہوتا ہے۔ جو اچھے اچھے بیل، اچھی بھینسیں، اچھی گائیں، خوبصورت، وہ لے کے پھرا رہے ہیں، طواف کرا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ جس بات پہ کوئی بندہ اڑ جاتا ہے نا جی، اور پھر صدیاں بیت گئیں، 600 سال بیت گئے، اب ان کو چھڑا دینا اور کہنا کہ یہ سارے آلہہ باطل ہیں، صرف ایک خدا ہے، الہا واحدا لا الہ الا اللہ وحدہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جب ایک توحید کی، جب ایک اللہ کی الوہیت کی ضرب لگتی ہے نا، تو پھر تو صاف بات ہے، پھر تو دشمن چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
لیکن حضور کی 13 سال کی جو مدت ہے نا جی، 13 سالہ مکی زندگی جو ہے وہ اتنی مشکل زندگی تھی، اتنی مشکل زندگی تھی، اپنے بھی دشمن، غیر بھی دشمن، قبیلہ بھی دشمن، ماں سوا ابی طالب کے گھر کے کوئی حضور کے ساتھ نہیں۔ صرف ابی طالب ہے جس نے ساتھ دیا، عبد المطلب نے، وہ بھی فوت، ابھی نبوت ہی نہیں ملی تو فوت ہو گئے۔ نبوت کے بعد تو صرف ابی طالب آپ کے ساتھ ہیں، سارا مکہ مخالف۔ حد تو یہ ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں مخالف ہیں۔ حضور کے رستے پہ ابی لہب کی بیوی جو ہے نا، خود گٹھے اٹھا کے کانٹوں والے لے آتی، رستے پہ بچھا دیتی، حضور گزرے گے جب کچھ نہیں تو کانٹا تو لگ جائے گا۔ لیکن اتنی تکلیفوں کے بعد حضور نے حکم نہیں دیا جہاد کا، قتال کا، ورنہ اگر بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں مکے میں نہیں اتر سکتے۔ اگر مکے میں کھڑے ہوئے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے، اتنا بڑا قرہ ہے منور، وہ 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، کفار کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن صبر صبر صبر، اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرا مدنی آپ بھی صبر کریں جیسے پہلے آپ سے شان والے پیغمبر برداشت کرتے رہے، تکلیفیں صبر کرتے رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ پر گزرتے، آل یاسر پہ گزرتے تو ان پہ ظلم کی انتہا ہو گئی، اور آل یاسر کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کب آئے گی ہمارے لیے خوشی۔ حضور فرماتے صبرن صبرن یا آل یاسر، صبر کرو۔ بلال کو تڑپایا گیا، حضرت خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، بی بی سمیہ کو اونٹوں سے باندھ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن جہاد کا حکم نہیں ملا۔ فصبر، صبر۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، اب انتہا ہو گئی نا کہ انہوں نے گھر بھی چھڑوا دیا، مکے سے نکال دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک کو مدینہ پاک میں استقرار نصیب کیا، استحکام نصیب کیا، لوگ ملتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، اور آخر سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر آیا، جس میں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، پہلے غزوے میں ہی فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ نے ایسے نہیں قتال کا حکم دیا جیسے کافروں نے ایک بات مشہور کی ہوئی ہے، مسلمانوں کا ان کا کام تو یہی ہے کہ قتل کرو لوگوں کو، ان کی لڑکیوں کو کنیدے بنا لو، لڑکوں کو غلام بنا لو، بس ان کو قتل کرو، بس قتل کرو، قتل کرو، فاقتلوا المشرکین ایسے وجدتموہ۔ یہ بات نہیں ہے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اتنی تکلیفوں کے بعد حکم ہوا، اب اذن دیا گیا کہ جن نے ظلم کیا ہے، آپ مظلوم ہیں، آپ دفاع کر سکتے ہیں، آپ قتال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مسلمانوں نے کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کی ہے، ہمیشہ ان کا جہاد دفاعی جہاد ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کافر آئے گا لڑے گا تو اس میں لڑائی ہوگی نا، فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اگر وہ تمہیں قتل کرے تو فَيَقْتُلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔
تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تعالی مومنوں کو فرماتے ہیں کہ الا تقاتلون قوما، اس قوم سے کیوں تم قتال نہیں کرتے ہو جن کا پہلا کام کہیں گے نقضوا ایمانہم، جو عہد کیے تھے معاہدے کیے تھے انہیں توڑ ڈالے، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور جنہوں نے پکا ارادہ کر دیا پیغمبر کو مکے سے نکالنے کا، یہ دوسرا جرم۔ اور تیسرا جرم کیا؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے ابتدا کی ہے لڑائی کی، معاہدے کے بعد انہوں نے آپ کے حلیفوں کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ یہ تین چیزیں جب ہو گئی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اچھا تخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے کہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، سب سے زیادہ حق تو اللہ کی ذات کا ہے کہ اس سے ڈریں اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، مومن جو ہے وہ کسی بندے سے تو نہیں ڈرتا ہے۔ اب پھر وہی اللہ حکم دیتے قاتلوہم، کرو ان سے جہاد۔ کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ چاہے تو آسمانوں سے پتھر بھی برس سکتے ہیں، اللہ چاہے تو ہواؤں سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، جیسے قوم عاد پہ اللہ نے ہوا بھیجی اور قوم لوط پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ابرہہ کو ابابیلوں سے مرا ڈالا، وہ قادر ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تمہارے ہاتھوں یہ مرے۔ دیکھو نا، ایک ہے کہ آسمانی کو بلا آ جائے، اس میں تو اتنا تکلیف نہیں ہوتا، جب تمہارے ہاتھوں سے مریں گے جو ان کو تکلیف ہوگی تو کہیں کہ وہ تو جی ایک عذاب ہے، سب پہ آ گیا، ہم پہ بھی آ گیا۔ نہیں، ہم چاہتے ہیں تمہارے ہاتھوں مریں۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، کیوں؟ ویخزہم، تاکہ ان کو ذلیل کیا جائے، شرمندہ کیا جائے، وینصرکم علیہم، اور اللہ تم کو مدد دیں گے ان دشمنوں پر، ویشف صدور قوم مؤمنین، اللہ جب مدد دیں گے، کامیابی دیں گے، فتح دیں گے، دشمن رسوا ہوگا تو مومنوں کے دل میں ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ اور آگے فرماتے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے اس کو دور کریں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، یعنی جو تیرے دشمن ہیں ان میں سے بھی اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور وہی ہوا، جو دشمن تھے نا وہی مومن بن کے حضور کے خادم بن کے کھڑے۔ واللہ علیم حکیم۔ اچھا، اب اگر تم یہ سوچو کہ اس کو تو ہدایت ملی ہے اور اس کو ہدایت نہیں ملی، فرمایا یہ علم اللہ کے پاس ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتے ہیں کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہلاکت کا مستحق ہے۔ تمہیں کیا اعتراض کرنے کا حق ہے؟ یہ تو اللہ جانتے ہیں، اس کے بندے ہیں، اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اور پھر ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ آگے اللہ فرماتی ہے ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، بس کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گئے، جنت کے دروازے کھول گئے؟ نہیں، آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ امتحان دے کہ پیغمبر کے گھر میں 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی کہ کوئی چیز ہے تو پکائے نا۔
حتیٰ کہ صحابی نے پوچھا کہ اماں عائشہ سے یا امہات المومنین جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو زندگی کیسے گزرتی تھی؟ فرمایا بیٹا تمہارا تھا نے ماں 2 کھجور کے دانے ملتے تھے اور پانی پیتے تھے 24 گھنٹے میں 2 کھجور کے دانے، تم تو 2 کلو کھا کے بھی راضی نہیں ہوتے ہو۔ 2 گندم 2 کھجور کے دانے۔ صحابہ سے پوچھا کہ ابھی 2 کھجور، انہوں نے کہا ہم جہاد پہ گئے تھے، پہلے 2 کھجوریں ملتی تھی، پھر کم ہو گئی تو امیر نے حکم دیا بھی اب 1 کھجور روز کی ملے گی، پھر اور کم ہو گئی تو حکم ملا کہ آدھی کھجور ملے گی، پھر ہمیں پتہ لگا کہ 2 کھجور تو بڑی چیز ہے۔ چونکہ جب نعمت نہ ہو تو پھر قدر ہوتی ہے، جب نعمت ہو تو پھر تو جناب چٹخارے ہوتے ہیں نا کہ یہ بھی پکاؤ اور یہ بھی بناؤ اور یہ بھی بناؤ۔ جب نہ ہو نا ان سے پوچھے یہ بیچارے کچرے سے چیزیں ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں۔ نوجوان بچے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، صبح اندھیرے میں ڈبوں سے آگے جو لوگ پھینکتے ہیں، کھانا پھینکتے ہیں، فروٹ بچے ہوا پھینکتے ہیں، وہ چن کے کھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے چھوڑ دیں، امتحان ہوگا باقاعدہ۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا۔ اللہ جانیں گے کون ہے تم میں جو جہاد کرتا ہے، کون ہے تم میں جو اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا، مومنین کے سوا کسی سے دلی دوستی نہیں رکھتا۔ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اسی لیے آتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے بس امتحان ہی نہیں، امتحان ہوگا، کون کھرا ہے کون کھوٹا۔ امتحان کیسے ہوگا؟ کبھی بھوک سے ہوگا، کبھی نقص ہوگا، معاملات میں، ثمرات میں، باغات میں، تجارت میں گھاٹے پڑیں گے۔ اللہ دیکھتے ہیں اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا بس ڈگمگا گیا۔ اچھا وَلِيَعْلَمِ اللَّهُ، اللہ جان لے، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ دیکھو نا اللہ تو سب جانتے ہیں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے اس کو پتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد یہ کیا کرے گا۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ جاننا چاہتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اللہ تو جانتے ہیں لیکن وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں پہ کہ بندے بھی جان لیں کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ بندوں کو بھی پتہ لگ جائے نا کہ صدیق کون ہے اور ابو جہل کون ہے۔ بندوں کو بھی پتہ لگ جائے نا کہ بلال کون ہے اور امیہ بن خلف کون ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جن نے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا۔ ولیجہ مانا دل کی دلی دوستی۔ کون ہے جو اللہ کے لیے جہاد کیا، اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا، مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت میں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر تم گناہوں کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر جس زمین پہ زنا یا گناہ کرتے ہو قیامت میں وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر یہ کیا۔ قرآن میں ہے نا کہ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین بھی بتلائے گی کہ فعل کذا کذا کذا، فلاں بندے نے یہ کیا تو اللہ کے بندے زمین بھی گواہی دے گی۔ اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے جو 2 فرشتے مقرر کیے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے۔ تو اتنے گواہوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم کبھی سوچتے نہیں ہو کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے؟ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جاننے والے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ ثبت هذا الایمان، یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں ایمان پہ قائم فرما۔ یا الہ العالمین، جن دوستوں نے کہا ہے بیماروں کے لیے اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔